ابراہیم ہاؤس میں آج رات کے کھانے پر سبھی لوگ موجود تھے۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا کہ پوری فیملی اکٹھی ڈنر ٹیبل پر موجود ہو۔ کھانا سرو کیا جا چکا تھا۔ مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات ڈسکس کرنی تھی، کیونکہ سب لوگ ایک ساتھ موجود ہیں تو یہی مناسب وقت ہے کہ آپ سب کی رائے لی جائے۔ بابا نے اپنی روبدار آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ جی بابا کہیے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ زریاب نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا۔ زحاب کو علم تھا کہ بابا کس بارے میں بات کرنے والے تھے، اور زاویار کو ہیرا نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ صفا کو اداس دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ اگر انکل نے منع کر دیا تو، یہی سوچ کر اس نے زاویار کو کال پر سب بتا دیا تھا۔ صفا سمجھ گئی تھی کہ کیا بات ہونے والی ہے۔ اس کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس کی محبت، اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ انجان بننا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، اسے آج اندازہ ہو رہا تھا۔ صفا کے لیے ڈاکٹر عمر جہاں زیب کا رشتہ آیا ہے، ابراہیم صاحب نے صفا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر وہ زریاب کی طرف متوجہ ہوئے، جو کہ حیرانی سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ فیملی اچھی ہے اور عمر کو ہم سبھی جانتے ہیں، بظاہر کوئی برائی نہیں ہے، مگر وہ کچھ دیر خاموش ہوئے۔ صفا کا دل بند ہونے لگا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ سب ختم ہونے والا ہے۔ محبت کو کھو دینے کا خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، یہ سچ ہے۔ صفا ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے صفا کی مرضی اور خوشی کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بابا کے لہجے میں بیٹی کے لیے بہت محبت تھی، وہ جان تھی ان کی۔ صفا نے نظریں اٹھا کے بابا کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے صفا کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، تینوں نے اسے اوکے کا اشارہ دیا۔ بابا جانی، اگر آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صفا نے اپنی خوشی پہ قابو پاتے ہوئے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی انہیں کال کر کے جواب دے دیتے ہیں۔ بابا نے بھائیوں کی طرف دیکھا، جہاں سب کے چہرے پر اطمینان تھا، وہیں آمنہ ابراہیم کے چہرے پر بھی خوشی تھی۔ بابا کھانے کے بعد جیسے ہی ڈائننگ ایریا سے باہر نکلے، زاویار نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو اب ہماری چھوٹی کی شادی ہونے والی ہے، چلو تھوڑا سکون ہو جائے گا گھر میں۔ وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ زاویار، ماما نے تنبیہ کی۔ وہ جلدی سے اپنے روم کی طرف بھاگی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ڈور لاک کیا اور ہیرا کو کال ملائی۔ یونی سے واپسی کے لیے پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے ہیرا اسے مستقل چھیڑ رہی تھی۔ رات کال پر وہ ہیرا کو سب کچھ بتا چکی تھی، اور اب صبح سے ہیرا نے اسے تنگ کر رکھا تھا۔ پارکنگ ایریا میں پہنچتے ہی دونوں شاکڈ ہو گئی۔ سامنے ہی عمر جہاں زیب اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ صفا کو دیکھ کے مسکرایا تو صفا نے حیرت سے ہیرا کی طرف دیکھا۔ ہیرا نے ابرو اچکائے۔ وہ دونوں اب عمر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ صفا کو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی عمر کو سامنے پا کر نروس ہو جاتی تھی، مگر اب بات کچھ اور تھی۔ اچھا مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ ہیرا نے جلدی سے دونوں کو اللہ حافظ کیا اور صفا کی کوئی بات سنے بنا ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ صفا کی طرف دیکھے گی تو صفا اسے جانے نہیں دے گی۔ عمر اس کی جانب متوجہ تھا، مگر وہ سر جھکائے ایسے کھڑی تھی جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں۔ اگر میرا آنا برا لگا ہے تمہیں تو کہہ دو، میں چلا جاتا ہوں، عمر نے بہت روڈلی کہا۔ تو صفا نے نظریں اٹھائیں۔ میں نے کب کہا ایسے؟ صفا نے معصوم سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ عمر نے آگے بڑھ کے گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ بیٹھو، حکمیہ سے انداز میں اشارہ کیا۔ جی؟ صفا نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا بیٹھو۔ عمر نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ آج تو عمر نے اس کا امتحان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ماما میرا ویٹ کر رہی ہوں گی، صفا ہکلائی۔ عمر نے اس کا بازو پکڑا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ خود بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں عمر؟ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ عمر پلیز، صفا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عمر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ صفا، بہت دیر بعد عمر نے اسے پکارا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اغوا کر کے لے جاؤں گا تمہیں؟ اس کے لہجے میں ناراضگی در آئی۔ تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے صفا ابراہیم۔ وہ پہلی بار اتنے روٹھے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا۔ ایک آنسو صفا کی آنکھوں سے ٹوٹ کے گرا۔ صفا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ عمر میں کبھی ماما کو بنا بتائے کہیں نہیں گئی۔ صفا کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔
عمر کو اس کی بات پہ ہنسی آ گئی. آپ ہنس رہے ہیں, مجھے فکر ہو رہی ہے. وہ روحان سی ہوئی. نہ کرو فکر میری جان. عمر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ بوکھلا گئی. نظر اٹھا کے عمر کی طرف دیکھا, مگر اس کی نظر سامنے ونڈ اسکرین پر تھی. وہ مسکرا رہا تھا. وہ بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھنے لگی. عمر نے بریک لگائے, سیٹ بیلٹ کھول دیا. وہ سوالیہ نظروں سے عمر کی طرف دیکھنے لگی. عمر نے اس کا سیٹ بیلٹ بھی کھول دیا. فکر نہ کرو, ماما کو زہاب نے انفارم کر دیا ہے. اغوا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا آپ کو. وہ ہنسا تھا. صفا کو شرمندگی ہونے لگی. میں تو دھوم دھام سے بارات لاؤں گا. وہ اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو اپنی انگلیوں سے ہٹانے لگا. صفا کے لیے سب کچھ ایک خواب جیسا تھا. صفا گاڑی میں ہی بیٹھی رہو گی یا اترو گی بھی؟ عمر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. جی یہاں. وہ حیران ہوئی. ابھی تک اس نے راستے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا. اس کی ساری توجہ عمر کی جانب تھی. اب جو باہر دیکھا تو سامنے خوبصورت وسیع و عریض بنگلہ تھا. عمر نے صفا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بنگلے کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا دیا. صفا اس کے قدموں سے قدم ملاتی اندر داخل ہوئی. اندر بالکل اندھیرا تھا. کچھ نظر نہیں آ رہا عمر. اس نے عمر کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا. وہ عمر کے اور قریب ہو گئی. لائٹس آن ہو گئی تھیں. یہ ایک بڑا سا لاؤنج تھا جو اس وقت مکمل طور پر سفید گلابوں سے بھرا ہوا تھا. ہر طرف سفید رنگ کے گلابوں کے دستے تھے. لاؤنج کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا. ایک طرف گول ٹیبل تھی جس کے ساتھ 2 کرسیاں لگی ہوئی تھیں. ٹیبل پر بھی پھولوں اور موم بتیوں کے ساتھ سجاوٹ کی گئی تھی. صفا تمہیں پسند ہے نا سفید گلاب؟ اس نے صفا کے کان میں سرگوشی کی. صفا کا دل بے قابو ہو رہا تھا. صفا کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے. صفا خوشی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت سے گزر رہی تھی. یہ سب ان ایکسپیکٹڈ تھا. سرپرائز بھی چھوٹا لفظ تھا اس وقت. ڈاکٹر عمر جہاں زیب سے اس نے کبھی کچھ ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں تھا. کیا ہوا صفا؟ پسند نہیں آیا کیا میرا سرپرائز؟ اس نے ایک سفید گلاب کی کلی صفا کی طرف بڑھائی. صفا نے کلی تھام لی. پتہ ہے عمر, ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ کہیں کوئی جگہ نہ دے مجھے. یہ خواب نہ ہو کوئی. کہو عمر کہ تم سچائی ہو, کوئی خواب نہیں. عمر نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی. صفا اپنا ہاتھ آگے کرو. صفا نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. عمر نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا. صفا یہ گھر اب سے تمہارا ہے. وہ صفا کا ہاتھ تھام کر جذب کے عالم میں کہنے لگا. یہ میں نے تمہارے نام کر دیا ہے. اس نے ٹیبل پر پڑی ایک فائل اٹھا کر صفا کی طرف بڑھائی. عمر میں نہیں لے سکتی یہ. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. آپ کی محبت میرے لیے کافی ہے. میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں جو آپ کی محبت میرا نصیب بن گئی. اللہ مجھ پہ مہربان ہے, میں اس کی شکر گزار ہوں. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ اپنی قسمت پر نازاں تھی. آج 8 سال بعد ناشتے کی ٹیبل پر ماما بابا دونوں ہی موجود تھے. ماما ہسپتال کے لیے نکل رہی تھیں. بابا ان کے منتظر تھے. رات والی صفا کی حالت پر ان دونوں نے صفا سے کوئی بات نہ کرنا ہی مناسب سمجھا تھا. بیٹا آج کی میٹنگ کے لیے ریڈی ہو؟ جی بابا, ساری پریزنٹیشن پہ میں نے خود کام کیا ہے. وہ کانفیڈنٹ تھی. ویری گڈ. اس پروجیکٹ پر بہت محنت کرنی ہے ہمیں. جی بابا. وہ مسکرائی تھی. شاہ انڈسٹریز کے ساتھ ان کا مشترکہ پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا تھا. صفا نے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خود خیال رکھا تھا. احمد شاہ کے ساتھ 2 ہی میٹنگز میں اس کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. اسی بیچ احمد شاہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا. آج ان کی یہ تیسری میٹنگ ہونی تھی. صفا کا خیال تھا کہ میٹنگ کینسل ہو جائے گی, مگر ابھی تک آفیشلی کوئی کال نہیں آئی تھی. وہ بابا کے ساتھ آفس پہنچ گئی تھی. وہ بابا کے آفس میں ہی چلی آئی. سر, شاہ انڈسٹریز سے میٹنگ کے لیے مسٹر حیدر شاہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, بھیج دیں, اور کافی بھی بھجوا دیں. بابا نے سیکرٹری کو ہدایت دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. حیدر شاہ؟ آپ جانتے ہیں بابا کیا حیدر شاہ کو؟ بابا نے سر نفی میں ہلایا تو وہ خاموش ہو گئی. شیشے کا دروازہ کھلا. اندر آنے والا بلا شبہ نہایت ہینڈسم شخص تھا. اس کے بال نہایت سلکی تھے جن کو جدید انداز میں اسٹائل دیا گیا تھا. وہ بلیک سوٹ میں اپنی پوری وجاہت کے ساتھ صفا کی ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گیا تھا. صفا نے اسے پہلی بار دیکھا تھا. میں حیدر شاہ ہوں. اپنا تعارف کرواتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. اس کے چہرے پر ڈمپل نمایاں ہوئے تھے.
اس کی آواز بھاری مگر لہجہ نرم تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے آفس کا جائزہ لے رہا تھا۔ احمد شاہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ اچانک حادثے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ وہ کچھ دیر کو رکا، اس لیے کچھ وقت کے لیے ان کے بزنس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ بات کرتے ہوئے اس نے صفا کی جانب دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ اسے یاد آیا یہ وہی تھی جو کل بہت عجیب لگی تھی اسے۔ وہ میت کے ساتھ ہی کھڑا تھا جب اس نے صفا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ رو رہی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ پھر اس نے صفا کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد یہ چہرہ اسے یہاں نظر آیا۔ اسے اور بھی زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صفا کا اس کی بھتیجی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی؟ اس کے اندر تجسس نے جنم لیا تھا۔ حیدر شاہ ایک قابل بزنس مین تھا۔ وہ شاہ انڈسٹریز کے انٹرنیشنل پروجیکٹس پر کام کرتا تھا۔ اس نے زیادہ وقت پاکستان سے باہر ہی گزارا تھا، اس لیے یہاں بہت کم لوگ ہی اس سے واقف تھے۔ اس کا حلقہ احباب بھی بہت محدود تھا۔ احمد شاہ اور حیدر شاہ دو بھائی تھے۔ ان دونوں سے بڑی ایک بہن سوہا شاہ تھی۔ احمد اور سوہا کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ سوہا شاہ اپنی فیملی کے ساتھ نیو یارک میں سیٹل تھی۔ احمد شاہ اپنی فیملی اور والدہ کے ساتھ پاکستان میں قیام پذیر تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حیدر شاہ کبھی کسی ملک تو کبھی کسی ملک، اس کا مستقل کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے کچھ عرصہ پاکستان میں ہی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب وہ بھائی کے بزنس کو بھی دیکھ رہا تھا۔ آج اس کو جہاں زیب انڈسٹریز کے آنر سے میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ سیکرٹری نے اسے پورے دن کا اسکیڈول بتا دیا تھا۔ وہ مقررہ وقت پر پہنچ گیا تھا۔ باہر ملکوں میں رہتے ہوئے وہ وقت کا پابند ہو گیا تھا۔ اسے فوراً ہی آفس کے اندر بلا لیا گیا۔ یہ ایک شاندار آفس تھا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر بزرگ بیٹھے تھے، جبکہ ٹیبل کی دوسری طرف ایک لڑکی سفید رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کی پشت حیدر کی طرف تھی۔ لڑکی نے اونچی پونی ٹیل باندھ رکھی تھی۔ اس کے بال شاید بہت لمبے تھے۔ چیئر پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے حیدر اس کے بالوں کی لمبائی کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ وہ آرام سے اس لڑکی کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ صفا کو وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، مگر صفا اس وقت آفس میں کس حیثیت سے بیٹھی تھی وہ ناواقف تھا۔ میں صفا جہاں زیب ہوں، یہ میرے بابا ہیں۔ اس پروجیکٹ کو میں ہیڈ کر رہی ہوں۔ بابا اس وقت دوسرے پروجیکٹس میں بیزی ہیں۔ احمد صاحب کے ساتھ پہلے بھی میٹنگز ہو چکی ہیں۔ صفا نے اپنا مختصر تعارف کرواتے ہوئے حیدر شاہ کو پچھلی میٹنگز کے بارے میں بریف کیا۔ بابا نے میٹنگ کے بیچ میں ہی معذرت کر لی تھی۔ ان کو اپنے پروجیکٹس کے سلسلے میں آؤٹ ڈور جانا تھا۔ اب آفس میں وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ تمام لیگل ڈاکیومنٹس اور ایگریمنٹس پر دونوں کے دستخط کے ساتھ ہی یہ میٹنگ ختم ہو گئی تھی۔ تمام کاغذی کارروائی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی فائل سمیٹ کر اٹھنے لگی تو حیدر کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا، حیدر اسی کی طرف متوجہ تھا۔ لنچ ٹائم ہو گیا ہے، چلیے ساتھ ہی لنچ کرتے ہیں۔ صفا نے حیرت سے حیدر شاہ کو دیکھا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ اتنی بے تکلفی سے اسے لنچ پہ چلنے کو کہہ رہا تھا۔ تھینکس بٹ نو نیڈ، صفا نے جان چھڑوانے والے انداز میں جواب دیا۔ بل میں ہی پے کروں گا، یو ڈونٹ وری، حیدر مسکرایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے مسٹر شاہ، صفا نے تلخی سے کہا۔ تو پھر چلیے، ریسٹورنٹ قریب ہی ہے۔ صفا کا دل چاہا ہاتھ میں پکڑی فائلز اس کے سر پہ دے مارے۔ پھر کبھی، آج میں بیزی ہوں، صفا نے بہانہ کیا۔ صفا صاحبہ، یہ تو سراسر بہانہ ہے۔ 3 بج رہے ہیں، اب لنچ نہیں کریں گی تو کب کریں گی؟ حیدر ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ صفا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، مجبوراً اس نے قدم بڑھا دیے۔ حیدر اس کے پیچھے مسکراتا ہوا بڑھا۔ اس کے ڈمپل اس کی مسکراہٹ کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ آج ان کے نکاح کا دن تھا۔ عمر کی خواہش پر پہلے نکاح کی تقریب منعقد کی گئی تھی، پھر مائیوں اور بارات کی تقریب تھی۔ بیوٹیشن اس کے روم میں ہی موجود تھی۔ فائنل ٹچ دیتے ہوئے بیوٹیشن نے اس کی تعریف کی تھی۔ آف وائٹ رنگ کے شرارے پر اس نے بہت لائٹ سا میک اپ کروایا تھا۔ بار بار بیوٹیشن کو ہدایت دیتی رہی۔ اسے ڈارک میک اپ پسند نہیں تھا۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا، وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آج کا دن بہت خاص تھا۔ وہ صفا ابراہیم سے صفا عمر جہاں زیب بننے والی تھی۔ یہ حقیقت اسے خواب لگ رہی تھی۔ محبت یوں بھی ملتی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ میں مسکرائی تھی۔ ہیرا اس کو لینے آئی تھی جب اس نے صفا کو شیشے کے سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے پایا۔ اوہو کیا بات ہے دلہن صاحبہ، بہت ہنسی آ رہی ہے، ہیرا اسے چھیڑ رہی تھی۔
اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھ کر ہیرا کے گلے لگ گئی۔ چلو بس اب ناٹک بند کرو، سب نیچے منتظر ہیں، قاضی صاحب بھاگی نہ جائیں کہیں۔ صفا نے اسے گھورا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئیں جب عمر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ اب سے کچھ لمحوں بعد وہ اس کی ہونے والی تھی، ہمیشہ کے لیے اس کے نام سے منسوب ہونے والی تھی۔ عمر نے کبھی اپنے جذبوں کو میلا نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ صفا کی عزت کا خیال رکھا تھا۔ عمر نے محبت کے اظہار کا ہر لفظ اس وقت کے لیے سنبھال رکھا تھا جب وہ شرعی حیثیت سے اس کی ہو جاتی، اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی عیاں تھی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ صفا ابراہیم بنت محمد ابراہیم، آپ کو عمر جہاں زیب ولد حسین جہاں زیب بعوض 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے۔ صفا کی دھڑکنیں تھم گئی۔ بلا شبہ یہ اس کی زندگی کا خوبصورت لمحہ تھا، مگر انتہائی مشکل بھی۔ اس کی پلکوں پر اشک ٹھہر گئے تھے۔ اس نے سر اٹھایا، سامنے اس کے تینوں بھائی کھڑے تھے۔ زاویار پر نظر پڑتے ہی اشک بہنے لگے۔ آمنہ ابراہیم اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ زاویار اس کے پاس آیا، آہستہ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جواب دو چھوٹی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ زاویار نے اسے گلے لگایا تھا۔ زریاب اور زحاب کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ ہیرا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ مبارک ہو مسز عمر جہاں زیب۔ وہ روتے روتے مسکرائی تھی۔ ڈرائنگ روم سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اب سے وہ عمر کی امانت تھی۔ ایک سکون سا اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اپنی محبت کو کھو دینے کا ڈر اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ مہمان جا چکے تھے۔ عمر کو زحاب نے روک لیا تھا۔ کچھ پکس ہو جائے ساتھ، پھر چلے جانا۔ عمر مسکرایا تھا۔ وہ عمر کو لے کر صفا کے روم میں آ گیا تھا، جہاں وہ ہیرا کے ساتھ بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ زحاب نے ہیرا کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ ہیرا نے زحاب کا اشارہ سمجھتے ہوئے صفا کو دیکھا۔ میں آمنہ آنٹی کی تھوڑی ہیلپ کروا دوں، وہ اکیلی لگی ہوئی ہیں۔ سبرینا بھابی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں نا، اس لیے وہ نہیں رکی۔ میں بھی ابھی آتا ہوں، پھر پکس لیں گے ساتھ میں۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ صفا کی آدھی اتری ہوئی چوڑیاں بیڈ پہ پڑی تھیں۔ عمر نے آگے بڑھ کر چوڑیاں اٹھائیں اور صفا کے پاس بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صفا کو اپنی دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ عمر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ صفا عمر جہاں زیب، اب آپ صرف میری ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کے لہجے میں استحقاق تھا، محبت تھی، خلوص تھا۔ صفا نے نظریں جھکا لی تھیں۔ عمر کی گرفت اس کے ہاتھ پر اور مضبوط ہو گئی۔ ایک وعدہ کرو گی آج مجھ سے صفا؟ صفا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وعدہ کرو کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی تم۔ اگر کبھی ناراض ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ صفا تڑپ اٹھی تھی۔ پلیز عمر، آج کے دن تو ایسی باتیں نہ کریں۔ اس نے اپنی انگلیاں عمر کے ہونٹوں پہ رکھ دی تھیں۔ پلیز پھر کبھی ایسی بات نہ کیجیے گا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ وعدہ کرو صفا۔ وہ بضد ہوا۔ وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ صفا نے اسے اطمینان دلایا تھا۔ پتہ ہے صفا، تمہاری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ میں اب تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے اپنی ہر دعا میں تمہیں مانگا ہے۔ وہ اس کی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ صفا، میری محبت تمہارے لیے خالص ہے۔ میرا رب گواہ ہے، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے۔ عمر، میں نے بھی آپ سے بہت محبت کی ہے، مگر پا لینے کا احساس بہت الگ ہے۔ میں اپنی خوش قسمتی پہ نازاں ہوں۔ صفا نے بھی دل کی ہر بات کہہ ڈالی۔ کچھ لمحے یوں ہی بیت گئے۔ دروازہ نوک ہو رہا ہے۔ صفا نے عمر سے ہاتھ چھڑوایا۔ بیوی ہو یار اب میری، وہ مسکرایا تھا۔ چلو اب پکس ہو جائیں۔ صفا، فریم کروا کے رکھنا، بچوں کو دکھانا اپنے۔ ہیرا اندر آئی تھی۔ اس کے پیچھے تینوں بھائی بھی ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ صفا نے جھینپ کر عمر کو دیکھا تھا، جس نے ہیرا کی بات پر اوکے کا سائن دیا تھا۔ مائیوں کا فنکشن بھی ختم ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا فیملی فنکشن تھا۔ ہیرا پوری شادی اٹینڈ ہونے تک رکنے آئی ہوئی تھی۔ وہ صفا کی اکلوتی دوست تھی، اس لیے ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ صفا پیلے جوڑے میں چاند کا حالہ لگ رہی تھی۔ ماما نے اس کی نظر اتاری، اس کے نام کے صدقے دیے۔ ابراہیم ہاؤس پر قدرت ہمیشہ سے بہت مہربان تھی۔ صفا بہت تھک گئی تھی۔ ماما، مجھے روم میں جانا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا اب۔
ٹھیک ہے میری جان، میں ہیرا سے کہہ دیتی ہوں، وہ ساتھ چلی جائے گی۔ نہیں ماما رہنے دیں، اسے انجوائے کرنے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے ہیرا کی طرف دیکھا۔ ہیرا اور زاویار ایک طرف بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، اس لیے اس نے ماما کو منع کر دیا۔ ٹھیک ہے جان، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ جی ماما۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی لان سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ 8 سال بعد حیدر اسے قریب ہی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لے آیا تھا۔ صفا بالکل خاموش تھی، راستے میں بھی اس نے کوئی بات نہیں کی۔ حیدر نے اس کی طرف مینیو کارڈ بڑھایا۔ ایز یو وش۔ صفا نے کارڈ واپس اس کی طرف دھکیل دیا۔ اس نام کی تو کوئی ڈش نہیں ہے۔ حیدر نے کارڈ کو الٹ پلٹ کر کے سنجیدگی سے کہا، آپ جو چاہیں آرڈر کرتے ہیں۔ صفا نے بیزاری سے کہا۔ حیدر جانتا تھا وہ بیزار ہو رہی ہے، مگر وہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے رویے کو اگنور کر رہا تھا۔ اوکے، مجھے جو پسند ہے وہ آپ کھا لیں گی؟ حیدر نے آئی برو چڑھائی۔ جی، صفا مختصر جواب دے رہی تھی۔ ویٹر آ گیا۔ حیدر نے لمبا چوڑا آرڈر لکھوایا تھا۔ صفا نے حیرت سے دیکھا مگر خاموش رہی۔ بل میں ہی پے کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اس کو بولنے پر آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ جی اچھی بات ہے۔ صفا نے پھر بات ختم کر دی۔ وہ حیدر شاہ تھا، اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والا تھا۔ ہمیں لاہور اور اسلام آباد جانا ہوگا، کچھ پیپر ورک اور میٹنگز کے لیے۔ اب وہ کام کی بات کرنے لگا۔ اس موضوع پر تو صفا کو جواب دینا تھا۔ جی مگر میں نہیں جاؤں گی، میرے مینیجر آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بہت ہی سپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ مگر آپ کا جانا ضروری ہے، میٹنگز میں آپ کی موجودگی اہم ہے، پیپرز پر آپ کے سائن ہوں گے۔ حیدر کا ضبط جواب دے گیا تھا، اس کے چہرے پہ سختی تھی۔ میں بابا سے بات کروں گی، وہ آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ میری اور بابا کی کاروباری حیثیت ایک ہی ہے، ان کی موجودگی کافی ہوگی۔ صفا نے آہستگی سے بات مکمل کر دی۔ حیدر نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ وہ حیدر کو پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ اس کی ویران آنکھیں حیدر کو پریشان کر رہی تھیں۔ حیدر نے برائے نام لنچ کیا تھا، اس نے صفا کو واپس ڈراپ کر دیا تھا۔ حیدر شاہ کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھیں مگر صفا اسے کچھ مختلف لگی تھی۔ صفا کو دیکھنے کے بعد اسے لگا تھا کہ یہی لڑکی اس کی لائف پارٹنر بننے کے قابل ہے۔ وہ ویل سیٹلڈ تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، سب سے بڑھ کر وہ خوش شکل تھا۔ اسے آج تک کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا۔ یہ کام تو حیدر شاہ کرتا تھا، مگر آج صفا کے رویے سے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ آؤ حیدر، کیسی رہی میٹنگ؟ احمد نے اسے اپنی برابر والی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی بھائی سب فائنل ہو گیا ہے، بس لاہور اور اسلام آباد جانا ہوگا، کچھ ورکنگ رہتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ احمد شاہ اس کے کام سے مطمئن تھے۔ لنچ پر نہیں آئے، کھانا کھایا؟ سوہا شاہ کو بھائی کی فکر ہوئی، وہ کچھ دنوں کے لیے پاکستان آئی ہوئی تھی۔ جی اپیا کھا لیا تھا، پریشان نہ ہو، بس چائے منگوا دیں۔ اوکے میں خود بنا کے لاتی ہوں۔ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ وہ احمد شاہ سے مخاطب ہوا۔ ہاں بولو، کوئی پریشانی ہے؟ احمد موبائل رکھ کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بولو حیدر، کیا ہوا؟ وہ اس کی خاموشی پر فکر مند ہوئے۔ بھائی صفا جہاں زیب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ جھجکا۔ احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ صفا کے بارے میں کیا جاننا ہے؟ کیا ہوا حیدر؟ ٹھیک سے بتاؤ۔ احمد کو اس کا سوال عجیب لگا تھا۔ آج وہ پہلی بار ہی صفا سے ملا تھا اور اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ بھائی مجھے صفا بہت اچھی لگی ہے۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ بڑے بھائی کے سامنے دل کی بات کہنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے۔ اس نے کچھ مناسب لفظ